بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 36 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم ایک کپڑے میں نماز کے جواز کا بیان پڑھیں گے۔ بیان جواز الصلاة فی ثوب واحد وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن عطاء عن جابر انہ امہم فی قمیص واحد وعنده فضل ثیاب یعرفنا بسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو قرۃ قال ذکر ابن جریج عن الزہری عن ابی سلمۃ عن عبد الرحمن عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ يصلي الرجل في الثوب الواحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان؟ قال أبو قرة فسمعت أبا حنيفة يذكر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلكم يجد ثوبين۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ہی قمیص میں انہوں نے نماز پڑھائی، حالانکہ ان کے پاس زیادہ کپڑے تھے۔ یعرفنا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، در حقیقت وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مسنونہ ہے وہ سکھانا چاہ رہے تھے۔ یعنی یہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، حضرت عطاء بن ابی رباح، وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر نے ہمیں ایک ہی قمیص میں نماز پڑھائی، ان کے پاس ایک سے زائد کپڑے موجود تھے، لیکن وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ ہے وہ سکھانا چاہ رہے تھے۔ ابو قرہ کہتے ہیں ذکر ابن جریج عن الزہری عن ابی سلمۃ عن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دریافت کیا کہ ایک آدمی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو 2 کپڑے مہیا ہو جاتے ہیں؟ قال ابو قرہ کہتے ہیں میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو سنا، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس کلکم یجد ثوبین، تم میں سے ہر ایک کو 2 کپڑے نہیں ملتے، یعنی یا تم سب کو 2 کپڑے نہیں ملتے۔ اس سے اگلی روایت ہے وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن ابی الزبیر عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی ثوب واحد متوشحا بہ فقال بعض القوم لابی الزبیر غیر المکتوبۃ قال المکتوبۃ وغیر المکتوبۃ۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھائی، اسی طرح اسے اپنے جسم پر اچھی طرح لپیٹ دیا۔ فقال بعض القوم، تو کسی شخص نے ابو زبیر سے پوچھا جو کہ راوی حدیث ہیں، غیر المکتوبت، یہ حکم فرض نمازوں کے علاوہ کے لیے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا المکتوبت وغیر المکتوبتی، فرض نماز اور غیر فرض سب کو شامل ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو روایات آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے، اس میں ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا جواز معلوم ہوتا ہے، جو کہ ہماری گزشتہ تقریر جو ہے اس کے منافی ہے، اس کے خلاف ہے۔ یعنی جو گزشتہ سبق میں ہم نے سطر کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور اس میں مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور اسی طرح جو ہے وہ عورت کا سطر جو ہے وہ مکمل بدن ہے سوائے چہرے کے، ہاتھ اور پاؤں کے، اس کے بظاہر خلاف معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ صرف قمیص پہن کر نماز پڑھنے سے جو ہے وہ جسم کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں ان کا مستور رہنا ناممکن ہے۔
خاص طور پر سجدہ اور رکوع کرتے ہوئے، کیونکہ قمیص جو ہوتی ہے وہ اس کی سائڈیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ اگر سجدے اور رکوع میں جب ویسے کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اور سجدے اور رکوع کی حالت میں زیادہ جو ہے وہ پوشیدہ اعضاء کا ظاہر ہونا زیادہ ممکن ہے۔ تو اس لیے محدثین نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کپڑے وافر مقدار میں نہیں ملتے تھے، کپڑے کم ہوتے تھے، غربت تھی، لوگوں کے پاس جو ہے وہ کپڑے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ ظاہر ہے نماز تو فرض ہے، اس لیے بیان جواز کے لیے جو ہے وہ ایک قمیص یا ایک کپڑے میں اسے اچھی طرح جسم کے ساتھ لپیٹ کر نماز پڑھنے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی، اور اس طرح پھر وہ نماز پڑھی گئی۔ یعنی اس وقت کپڑوں کی کمی تھی، لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، غربت تھی، کپڑوں کی کمی کی وجہ سے ایک کپڑے میں ہی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ تو لہٰذا ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا جواز ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو اس صورت میں ایک کپڑا ہی جسم کے ساتھ لپیٹ کر اچھے طریقے سے اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کپڑے میں جو ہے وہ نماز پڑھی ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا یہ تھا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگوں کے پاس کپڑوں کی قلت ہوتی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے کشادگی اور وسعت دے دی ہے، لوگوں کے پاس کپڑے آ گئے ہیں، مال اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگ کپڑے خرید سکتے ہیں، تو اب دو ہی کپڑوں میں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو لہٰذا ایک قمیص میں نماز پڑھنا بیان جواز کے لیے تھا، تو یہ اختلاف ہو گیا یہ حضرت ابی بن کعب اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ جو ہے اس طرح کا معاملہ ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک کپڑے میں نماز پڑھائی، اور اس طرح صحابہ نے بھی، جس طرح حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ کئی نمازیں ایک کپڑے میں پڑھائی ہیں۔ تو بہرحال اشکال تو پھر بھی اپنی جگہ باقی ہے کہ جب اس میں سطر ہی نہیں چھپتا تو اس میں نماز کیسے جائز ہو سکتی ہے، کیونکہ سجدے اور رکوع کی حالت میں تو زیادہ جو ہے وہ پوشیدہ اعضاء جو ہے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، تو ایک قمیص میں نماز پڑھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اچھی طرح لپیٹ کر جسم کے ساتھ کوئی کپڑا ہے تو وہ تو بیان جواز کے لیے ٹھیک ہے، لیکن قمیص کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے تو قمیص کے اوپر جو اشکال ہے وہ باقی رہتا ہے۔ تو اس مسئلے کی جو توجیہ ہے اصل وہ یہ ہے کہ اصل میں قمیص جو ہے جب ہم اس کا مفہوم مراد لیتے ہیں تو وہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو قمیص استعمال ہوتی ہے وہ ہمارے ذہن میں ایک دم سے آ جاتی ہے قمیص۔ ہمارے ہاں جو قمیص ہے یہ سائیڈوں سے کھلی ہوتی ہے اور اتنی لمبی بھی نہیں ہوتی، گھٹنوں تک ہوتی ہے اور سائیڈوں سے کھلی ہوتی ہے، تو اس میں تو کھڑے ہونے کی حالت میں بھی جو ہے وہ سطر انسان کا نظر آتا ہے، کھلا ہوتا ہے۔ جبکہ جو اہل عرب ہیں اگر ان کی قمیص مراد لی جائے اس سے، جو حدیث میں فی قمیص واحدن کے الفاظ ہیں، اس سے اگر وہ قمیص مراد لی جائے تو ان کی قمیص جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے، بعض اوقات ٹخنوں سے بھی نیچے تک ہوتی ہے، اور وہ سائیڈوں سے کھلی نہیں ہوتی بلکہ وہ سلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ مراد لی جائے تو پھر ایک قمیص میں جو نماز پڑھنے کی حدیث ہے اس پر تو اشکال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ قمیص جو ہے اس میں وہ لمبی بھی ہوتی ہے اور سلی ہوئی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کے سطر کھلنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا اور اس میں بے پردگی کا احتمال بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر اہل عرب کی جو قمیص ہے جس کو جبہ کہتے ہیں وہ مراد لی جائے تو پھر یہ اشکال پیدا نہیں ہوتا، اور اگر حدیث سے جو ہے وہ قمیص وہ والی مراد لی جائے جو ہندوستان پاکستان میں استعمال ہوتی ہے یا ہم جو استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اس قمیص میں تو بالکل بھی جائز نہیں ہونی چاہیے، اور واقعی اس میں جو ہے وہ نماز جائز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں سطر جو ہے وہ جب تک شلوار نہ پہنی جائے سطر نہیں چھپتا، کیونکہ یہ کھلی ہوئی ہوتی ہے اور چھوٹی بھی ہوتی ہے اور سائیڈوں سے سلی ہوئی بھی
نہیں ہوتی، جبکہ اہل عرب کی جو قمیص ہے وہ جبہ ہوتا ہے اور وہ بہت لمبا ہوتا ہے، ٹخنوں تک بعض اوقات جو ہے وہ اس کی لمبائی ہوتی ہے، تو ٹخنے بھی بعض اوقات اس میں چھپ جاتے ہیں، تو لہٰذا اس میں کسی قسم کی بے پردگی کا احتمال نہیں ہوتا۔ تو اس فی قمیص واحد جو حدیث کے اندر وارد ہوا ہے، اس سے اگر وہ قمیص مراد لی جائے جو اہل عرب کی ہے تو پھر تو کسی قسم کا اشکال باقی ہی نہیں رہتا، بلکہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، بیان جواز کے لیے ایک کپڑے میں اگر کپڑا نہیں ہے، جیسے کہ شروع کے زمانے میں کپڑے نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس، غربت تھی، تو اس طرح پھر ایک کپڑا جسم کے ساتھ اچھی طرح لپیٹ کے اس کو جو ہے نماز اس میں پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، اچھی طرح لپیٹ کر تاکہ سطر نہ کھلے، جو پوشیدہ اعضاء ہیں وہ نظر نہ آئے، اس صورت میں اس ایک کپڑے میں نماز جائز ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک کپڑے میں نماز کے جواز کی تفصیل پڑھی ہے، اور اس میں جو حدیث میں قمیص کا لفظ آیا ہے، اس قمیص سے کیا مراد ہے، وہ کون سی قمیص مراد لینے سے اشکال پیدا ہوتا ہے اور کون سی قمیص مراد لینے سے اشکال پیدا نہیں ہوتا، اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں کہ آج بھی ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما کا کیا اختلاف ہوا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ